ثانی انٹرنیشنل حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر کال کریں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون بالله ورسوله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا وروي عن أبي أمامة سدي بن عجلان الباهلي رضي الله تعالى عنه أنه قال يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لتنتقضن عرى الإسلام عروة عروة فكلما انتقصت عروة تشبث الناس بالتي تليها فأولهن نقضا الحكم وآخرهن نقضا الصلاة رواه الإمام أحمد وغيره۔ محترم اور معزز علماء کرام، حاضرین جلسہ، آج کا یہ جو پروگرام مکاتب کی نسبت سے اور مدارس کی نسبت سے جو ہمارے سامنے چل رہا ہے، شاید ہمیں مکاتب اور مدارس کی اہمیت نہیں معلوم، شاید ہمیں اس کے پیچھے کیا اثرات ہیں اور کیا مقاصد تھے اور کس دور اندیشی کے تحت ہمارے بزرگوں نے یہ مدارس اور مکاتب کا نظام قائم کیا ہے، یہ شاید ہمیں نہیں معلوم۔ ہمارے اکابر اور اسلاف بڑے دور رس تھے، ان کی نگاہیں بڑی دور تک دیکھتی تھی۔ ہم تو شاید مکاتب کو اس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، مدارس کو اس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں کہ مسجد میں امام صاحب مل جائیں گے، تھوڑا سا قرآن پڑھنا آ جائے گا اور ایک نظام چل رہا ہے، چلتا رہے گا۔ لیکن حقیقت کچھ اور ہے۔ میں نے جو حدیث آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، آج کا زمانہ اور آج سے تقریباً 100 سال سے جو امت مسلمہ پر حالات آ رہے ہیں، وہ اسی حدیث کا مصداق نظر آتے ہیں۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے 1400 سال پہلے عرض کیا تھا، اسلام کی کڑیاں ایک کے بعد ایک ٹوٹتی جائیں گی۔ سب سے جب بھی کوئی کڑی ٹوٹے گی، لوگ اس کے پاس والی کڑی کو پکڑ لیں گے۔ سب سے پہلے جو کڑی ٹوٹے گی وہ اسلامی نظام حکومت ہوگا، اور سب سے آخری جو کڑی ٹوٹے گی وہ نماز ہوگی۔
اسلام سے دن بدن لوگ دستکش ہوتے جائیں گے، پیچھے ہٹتے جائیں گے۔ زندگی، عملی زندگی میں اسلام کم سے کم ہوتا نظر آئے گا، یہاں تک کہ ایک وقت آئے گا اسلام نماز کا نام رہ جائے گا اور اسلام کے ماننے والے اجنبی اور بیگانے سمجھے جائیں گے۔ بدل اسلام غریبا وسیعود کما بدا فطوبى للغرباء۔ آج وہی حال ہے، اسلام کے ماننے والے ہر جگہ اجنبی۔ یہ کہاں سے آ گئے کرتا ٹوپی والے؟ یہ کہاں سے اس 14ویں صدی میں اور اس 21ویں صدی میں 15ویں صدی ہجری میں یہ کہاں سے جی رہے ہیں؟ یہ کون سے نظام کے قائل ہیں؟ یہ کون سی شریعت کی بات کر رہے ہیں؟ یہ کس خدا کے اس نظام میں بات کر رہے ہیں؟ یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے اس دور میں یہ کون سے ایمان بالغیب کی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ کون ہیں جو آخرت کی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ کون ہے جو کہتے ہیں کہ آج سود کی بنیاد پر دنیا کا نظام نہیں چل سکتا؟ آج ان بنیادوں پر ایمان، اہل ایمان کو فرسودہ خیالات کا حامل سمجھا جاتا ہے، انہیں دقیانوس کہا جاتا ہے، انہیں زمانے کے تقاضوں سے ناشنا کہا جاتا ہے، وہ زمانے کی ترقی میں رکاوٹ سمجھے جاتے ہیں اور انہیں اس زمین کا بوجھ سمجھا جا رہا ہے۔ اور اسی وجہ سے آج امت پر طرح طرح کے حالات آ رہے ہیں، خاص طور پر وہ لوگ جو دیندار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بھی فرمایا تھا، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دین پر چلنا اور دین پر جمنا ایسا ہوگا جیسے انگارہ ہاتھ میں لینا۔ یاتی علی الناس زمان الصابر فیہم علی دینہ کالقابض علی الجمر۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی بات ارشاد فرمائی، اسلام کی جو سب سے پہلی کڑی ٹوٹے گی وہ اسلامی نظام حکومت ٹوٹے گا۔ آج تقریباً 100 سال پورے ہو رہے ہیں۔ خلافت عثمانیہ جو اپنی تمام تر کمیوں کے باوجود بھی امت مسلمہ کے لیے ایک سائبان کی حیثیت رکھتی تھی اور امت مسلمہ کے لیے ایک خدا کی طرف سے ایک سائے رحمت تھی، اگرچہ فقر تھا، دولت نہیں تھی مسلمانوں کے پاس، وسائل نہیں تھے مسلمانوں کے پاس، اونٹوں پہ چڑھتے تھے اور صحرا نوردی کرتے تھے، فاقے اٹھاتے تھے، لیکن دنیا کی کسی طاقت کو آنکھ اٹھا کے دیکھنے کی جرأت نہیں ہوتی تھی۔ سلطان عبد الحمید رحمۃ اللہ علیہ یہودی جو پہلے ہی سے دنیا کی دولت کو اپنے قبضے میں لیے ہوئے، قرآن نے خود ان کے بارے میں کہا ان پہ کیوں لعنت ہوئی، وَأَكْلِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، سود خور قوم زمانے سے سود کھاتی آئی، دولت ان کے پاس ہمیشہ سے منجمد رہی ہے، پورے عالم کی دولت کو وہ سمیٹ کے رکھے ہوئے ہیں۔ دولت اس وقت بھی ان کے پاس تھی لیکن ان کے پاس اقتدار نہیں تھا، طاقت نہیں تھی، سلطنت نہیں تھی، اور وہ چاہتے تھے کہ ہماری ایک سلطنت قائم ہو۔ اس کے لیے سلطنت تو بہت آگے کا مرحلہ تھا۔ ابتدا میں انہوں نے سلطان سے درخواست کی کہ آپ فلسطین میں ہمیں زمین کا ایک ٹکڑا دے دیجیے، ہم اس کے بدلے خلافت عثمانیہ پر جتنے قرضے ہیں وہ سب ادا کر دیں گے۔ اس وقت امت مسلمہ کو پیسوں کی ضرورت تھی، دولت کی ضرورت تھی۔ آج ہم کہتے ہیں نا ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، تو مسلمانوں کے پاس دولت نہیں ہے، اس لیے آج مسلمان شکستہ حال ہیں اور اس لیے آج مسلمان پیچھے ہیں۔ اس وقت مسلمانوں کے پاس دولت نہیں تھی، تیل کی دریافت نہیں ہوئی تھی، ان کے پاس ایسے طاقتور وسائل آمدنی نہیں تھے، پیسوں کی ضرورت تھی۔ لیکن سلطان عبد الحمید نے جو جواب دیا تھا، یہودیوں کو اپنے ناخون سے زمین پر اپنے ناخون کو مارا اور کہا کہ دیکھو فلسطین کی یہ اتنی مٹی جو میرے ناخون کی وجہ سے آئی، یہ اتنی مٹی بھی میں تم کو نہیں دے سکتا، چاہے تم ساری دنیا کی دولت لا کے دے دو۔ پیسوں کی ضرورت تھی۔ اور آج کا حال دیکھ لو، آج خلیجی ممالک میں پیسوں کی دولت کی ریل پیل ہے، دولت کی بہتات ہے، ایک ایک آدمی کی مالیت ملکوں کے بجٹ سے متجاوز ہے۔ ایسی عالی شان دولت سلطنت کے مالک ہیں وہ لوگ، لیکن ہمت ہے کہ فلسطین کے ایک بچے کو بغیر یہود کی اجازت کے ایک بسکٹ پکڑا دیں؟ ہمت ہے؟
ہم کیا کہتے ہیں؟ پیسے نہیں ہیں اس لیے مسلمان کمزور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ نے عرض کیا تھا، آپ علیہ السلام نے کہا تھا انکم منصورون ومصیبون، تمہاری مدد کی جائے گی، تم قیصر و کسریٰ کے خزانے حاصل کرو گے، دنیا پر تمہاری فتح ہوگی۔ صحابہ نے کہا کہ اس وقت تو ہم اور بہتر حالت میں ہوں گے، اس وقت تو ہماری حالت بہت اچھی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، آج تمہاری حالت اچھی ہے، آج تمہارے کپڑوں پر پیون لگے ہیں، یہ تمہاری حالت اچھی ہے، آج تمہارے پیٹ پہ پتھر بدے ہوئے، یہ تمہاری حالت اچھی ہے، آج تمہیں پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، یہ تمہاری حالت اچھی ہے۔ اور آج بھی آپ دیکھ لو، ایک طرف دنیا کے اربوں مسلمان، یہود کو کوئی ڈر نہیں ان سے، مسجد اقصی منٹوں میں گرا دیں گی اگر وہ غزہ کے مٹھی بھر مسلمان نہ رہیں تو۔ وہ پتھر باندھنے والے، جیسے ابھی مولانا بتا رہے تھے کہ وہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مقدس صحابہ کی سنت، وہ بچے جو پیٹ پہ پتھر باندھ رہے، انہی کی بدولت مسجد اقصی محفوظ ہے، میرے اور تمہاری وجہ سے نہیں ہے۔ تو دیکھو ان کے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن دنیا کی سپر پاور طاقت کو وہ نچا رہے ہیں، دنیا کی سپر پاور طاقت کو شکست دے چکے ہیں، دنیا کی سپر پاور طاقت کو بتا چکے ہیں کہ وہ ایمان کیا ہے۔ مٹایا قیصر و کسریٰ کے استبداد کو جس نے، وہ کیا تھا؟ زور حیدر، فقر بودر، صدق سلمان۔ اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے یہ وہ نظارہ۔ گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا۔ ایک بڑے سے بڑا فرما روا حکمراں، طاقت اور سلطنت کا مالک عمر فاروق کے سامنے لرزہ بر اندام ہوتا تھا۔ اگرچہ ضرب جہاں میں ہے قاضی الحاجات، جو فقر سے ہے میسر تونگری سے نہیں، سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ اللہ کے نبی نے ایک جگہ اور فرمایا للفقر اخشى علیکم، یہ ڈر نہیں ہے کہ تمہارے پاس پیسہ نہیں ہوگا اس سے تم ہلاک ہو جاؤ گے، نہ یہ مجھے ڈر نہیں ہے، للفقر اخشى علیکم، یہ مجھے ڈر نہیں ہے کہ فقیری کی وجہ سے تم تباہ ہو جاؤ گے، ولیکن اخشى ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم فتنافسوها کما تنافسوها فتہلککم کما اہلکتہم۔ ڈر تو اس بات کا ہے کہ دنیا تمہارے سامنے وسیع کر دی جائے اور تم دنیا میں ایک دوسرے سے مسابقت کرنے لگو، کمپٹیشن کرنے لگو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنے لگو، اور دنیا تمہیں جیسے پچھلوں کو تباہ کیا تھا تمہیں بھی تباہ کر دے گی۔ کیا آج یہ صورت نہیں ہے؟ یہی تو ہے آج۔ دولت ہے جن کے پاس، ان ممالک کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں۔ بہرحال میں بات یہ اصل میں کر رہا تھا کہ یہود و نصارہ نے جب عسکری میدان میں مسلمانوں کو شکست دینے سے اپنی ہار مان لی، انہیں محسوس ہو گیا کہ میدان کارزار میں ہم انہیں شکست نہیں دے سکتے، تو انہوں نے دوسرا حربہ اپنایا۔ انہوں نے اپنایا کہ ان کے جذبہ ایمانی کو ختم کر دیا جائے، ان کے عقائد کو ختم کر دیا جائے، ان سے روح ایمانی چھین لی جائے، اسلامی امتیازات، اسلامی تشخصات سے ان کو برطرف کر دیا جائے۔ اس کے لیے انہوں نے دیکھا کہ خلافت عثمانیہ جب تک رہے گی ہم ان میں دخل اندازی نہیں کر سکتے۔ جب ہم زمین نہیں لے سکتے تو نظام تعلیم پہ کیا اثر انداز ہو سکتے؟ جب تھوڑی سی زمین نہیں لے سکتے تو اقتصادی نظام کو کیا بدل سکیں گے؟ جب تھوڑی زمین نہیں لے سکتے معاشی نظام کو کیا ہم بدل سکیں گے؟ جب تھوڑی زمین نہیں لے سکتے تو تہذیب و ثقافت کو کیا بدل سکتے؟ اس لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ خلافت عثمانیہ کو توڑا جائے۔ چنانچہ آپس میں مسلمانوں کو لڑایا اور خلافت کا خاتمہ ہوا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث تھی، اسلام کی کڑیاں ایک کے بعد ایک ٹوٹیں گی، جب بھی ایک کڑی ٹوٹے گی لوگ جو پاس والی کڑی ہے اس کو پکڑ لیں گے، پہلی کڑی جو ٹوٹے گی وہ اسلامی نظام حکومتوں کا ختم ہو گیا۔ ملکوں میں بٹ گئے، ٹکڑوں ٹکڑوں میں بٹ گئے،
ایسے ممالک صفحہ ہستی پر آئے جن کو دنیا نے کبھی سنا نہیں تھا. سعودیہ کوئی جانتا نہیں تھا، اسلام سے کبھی پرانی کتابوں میں آپ کو کوئی جگہ نہیں ملے گی. ایسے ممالک وجود میں آئے، ایک ایک شہر کے برابر ملک بن گئے. ایسے ملت اسلامیہ کا شیرازہ بکھیر دیا گیا اور تشدد پسند ڈکٹیٹر اور اسلام کے خلاف ذہنیت رکھنے والوں کو تخت اقتدار تک پہنچایا گیا اور پھر یورپ کی پالیسیاں نافذ کی گئی. کیا ہوا اسلامی ممالک میں؟ وہاں کی یونیورسٹیوں پہ قبضہ کیا گیا، حکومت پہ پہلے قبضہ کیا گیا، وہاں کے تعلیمی نظام پہ قبضہ کیا گیا اور پھر وہ نظام تعلیم رائج کیا گیا جو لارڈ میکالے کی رپورٹ میں تھا، جو انگریز لے کر آئے تھے. اسلامی ملکوں میں فرعون کی تاریخ پڑھائی جا رہی ہے، اس کی ثقافت کو بتایا جا رہا ہے اور بے دینی اور الحاد کی کیسی کیسی چیزیں جو ان یونیورسٹیوں کے اندر جو آج اگرچہ کہ مسلم ممالک میں وہ پڑھائی جا رہی. اس لیے آپ جائیں گے دیکھیں گے مسلمان نظر نہیں آئیں گے. نام تو ہے کہ مسلم ملک ہے، اسلام نظر نہیں آئے گا. کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. حضرت مولانا الیاس صاحب بھٹکلی مدظ اللہ علیہ اپنے خطاب میں کہہ رہے تھے، ہمارے ہندوستان میں بر صغیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی ہرزہ سرائی کرے، آپ کے شان میں گستاخی کرے، لوگ چراغ پا ہو جاتے ہیں، برداشت نہیں کرتے. لیکن مصر وغیرہ میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی کتنی گستاخی کرے. کہاں چلی گئی ان کی ایمانی حمیت؟ کہاں چلی گئی ان کی ایمانی غیرت؟ یہ بات وہ تھی کہ ان کے نظام تعلیم پہ قبضہ کر کے ان کے اندر سے ایمانی حمیت و غیرت چھین لی گئی، ختم ہو گئی وہ بات. اسلامی ملکوں میں، وہاں کی یونیورسٹیوں میں، کالجز میں، وہاں بھی وہ اسلامیات پڑھتے ہیں، لیکن ایز اے تھیوری، ایک تھیوری کی حیثیت سے. وہ پریکٹیکل نہیں ہے، وہ دین نجات سمجھ کے نہیں، وہ نظام زندگی سمجھ کے نہیں، وہ ہم اس وجہ سے نہیں کہ ہم خدا کے مکلف بندے ہیں اور ہمیں اس کے حساب سے اپنی زندگی گزارنا ہے اور خدا کے سامنے جواب دہ ہونا ہے. نہیں، ایک تھیوری ہے، طریقہ ہے، یہ بھی ہے، اس کو بھی جان لو. جیسے ایک ڈاروین کی تھیوری ہے، اسے جان لیا آپ نے، ایک فلاں تھیوری، ایک فلاں تھیوری، اس طریقے سے ایک تھیوری کی حیثیت سے وہ چیزیں پڑھی جا رہی ہیں. ہمارے بر صغیر کے اکابر نے اور بزرگوں نے اس خطرے کو محسوس کر لیا تھا اور اسی لیے انہوں نے ہندوستان میں ایسے ادارے قائم کیے جو سرکاری تسلط سے بالکل آزاد، اور کہا کہ ہم خاک پہ بیٹھیں گے، چٹائی پہ بیٹھیں گے، بھوکے رہیں گے، فاقہ کشی کریں گے، کپڑوں پہ پیون لگے ہوں گے، لیکن ہم یہی تعلیم دیں گے. یہ 8,000 7,000 کی تنخواہ پہ پڑھانے والے معلمین، انہی کی برکت ہے کہ آج اسلام ہندوستان میں نظر آ رہا ہے. ہاں، ورنہ کوئی اور بات، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، بڑوں نے کہی یہ بات. علامہ اقبال جو یورپ کی یونیورسٹیوں میں پلے، یورپ کو انہوں نے آنکھوں سے دیکھا، بڑے مفکر، بڑے تجزیہ کار، انہوں نے اسپین کی حالت دیکھی اور دنیا کے مسلم ممالک کا سروے کیا، اور نتیجے میں جو بات انہوں نے کہی وہ یہ کہ ان مولویوں کو انہی چٹائی پہ رہنے دو، اسی طریقے سے پڑھنے دو. میں اسپین دیکھ کے آیا ہوں، میرے آنکھیں خون کے آنسو رو رہی ہیں. اگر یہ مدارس اور مکاتب کا نظام اس طریقے سے قائم رہا تو پوری دنیا سے اسلام کو، ہندوستان سے اسلام کو کوئی نہیں مٹا سکتا. ہاں، یہ اس لیے نہیں پڑھاتے ہیں کہ ایک تھیوری ہے، جماعت میں اس لیے نہیں بتاتے ایک تھیوری نہیں، نبی کی سنت ہے، اسے اپنانا ہے. ہاں، یہ ہمارے ذریعے نجات ہے، اسے اپنانا ہے اور اسے حرز جان بنانا. بہرحال اسی وجہ سے آج سب سے زیادہ اسلام دشمن طاقتوں کی نگاہ ان مدارس اور مکاتب پر ہے. حالانکہ کیا اس سے حکومت کو نقصان ہو رہا ہے؟ بظاہر تو کچھ نظر نہیں آ رہا. نہ یہ حکومت سے تنخواہ لیتے ہیں، نہ ان کی بڑی بڑی تنخواہیں ہیں، نہ یہاں کوئی مالیات کا بڑا ذخیرہ ہے، کچھ نہیں ہے، نہ کوئی کاروبار ہے.
سب کو معلوم ہے کہ معمولی سی تنخواہیں ہوتی، پھر کیوں حکومتوں کے پیٹ میں مروڑ ہوتا ہے؟ وہی بات ہے، انہیں بھی پتہ ہے کہ آج جو اسلام کی چمک دمک جو ہندوستان میں دکھ رہی ہے، جو دنیا کے بہت سے ممالک سے ختم ہو گئی ہے، اس کا راز یہی مدارس اور مکاتب ہے۔ لیکن یہ تو اب تک ماضی تھا، مستقبل کیا ہوگا؟ ہم اپنے اکابر کے ورثے کو کتنا مضبوطی سے تھام کے رکھیں گے اور کتنے بہتر طریقے سے اس کی حفاظت کر سکیں گے، یہ ہمارے اوپر ہے۔ ہمیں عزم کرنا ہے کہ اکابر کی ان روایات کو ہمیں ہر قیمت پر سنبھالنا ہے۔ اس کے لیے جو قربانی پیش کرنی پڑے ہم کریں گے، کبھی دریغ نہیں کریں گے۔ ہم ہندوستان میں جو نظام دعوت و تبلیغ چل رہا ہے اسے باقی رکھیں گے، ہر قیمت پہ باقی رکھیں گے۔ جو نظام مدارس چل رہا ہے اسے ہر قیمت پہ باقی رکھیں گے۔ جو نظام مکاتب چل رہا ہے اسے ہر قیمت پہ باقی رکھیں گے۔ ورنہ بھی جیسے مولانا فرما رہے تھے، آج اسکولوں میں جو نصاب تعلیم، جو تعلیمی پالیسی آئی ہے، جو نیا نصاب تجویز کیا گیا ہے، اس پہ بچہ کیا سیکھ رہا ہے؟ زمین کی پوجا کر لو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ سوریہ نمسکار کر لو، سورج کی پوجا کر لو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ وہ معمولی سی بات ہو گئی ہے۔ کسی کے سامنے جھکنا، مخلوق کے سامنے جھکنا، مانگنا، مورتی کے سامنے، پتھروں کے سامنے جھکنا، ایک معمول سی چیزیں ہماری نسل نو کے ذہن میں بیٹھتی جا رہی ہے۔ اور جبکہ ماضی میں اس کے اوپر مسلمانوں نے بڑی زبردست آواز اٹھائی تھی، مگر آج ہم اس کو بہت معمولی میں لے رہے ہیں، جبکہ یہ کفر اور شرک ہے، اور اللہ کبھی شرک کو معاف نہیں کرے گا، ہر گناہ معاف کر دے گا۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حتى ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا۔ اللہ کہتے ہیں اتنا بڑا گناہ ہے شرک، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین میں شگاف ہو جائے، پہاڑ ریزے ریزے ہو جائیں کہ لوگ رحمان کے لیے اولاد مانیں۔ آج دیکھو اسلامی عقائد پہ کیسے حملہ ہو رہا ہے۔ ہم نے تو معاشرت سے اسلام کو ہم نے خود نکال دیا، ہماری زندگی میں ہمارا رہن سہن اسلام کے مطابق نہیں، تجارت اور معاملات ہمارے سود میں، جوئے میں ملوث ہیں۔ ہم بہت آسانی سے کوئی بھی چیز، کسی بھی سودی اسکیم میں ملوث ہو جاتے ہیں، ہمیں اس کی کیونکہ ہمارا پورا نظام سودی بنا ہوا ہے اور ہم اس میں جڑنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتے۔ معاملات کو اس طریقے سے ہم نے ہٹا لیا ہے۔ عبادات ہے تو دشمنان اسلام کا کہنا ہے تم خدا کی بھی عبادت کرو، ہمارے معبودوں کی بھی کرو، وہی تو وہ کرتے تھے، مشرکین مکہ بھی وہی کرتے تھے۔ آج ہم سے بھی یہی چاہا جا رہا ہے کہ تم ٹھیک ہے نماز پڑھو، لیکن ساتھ میں سورج کو بھی نمسکار کرو، زمین کی بھی وندنا کرو، پتھروں کے سامنے، مورتیوں کے سامنے بھی ہاتھ جوڑو، تم اسلامی تہذیب کو چھوڑ دو۔ یہ سب چیزیں آج ہماری نسلوں کے ذہنوں میں بٹھائی جا رہی، غیر محسوس طریقے سے۔ آپ کو کہا نہیں جا رہا ہے کہ مشرک ہو جاؤ، لیکن جب ان کے ذہن میں یہ بیٹھ جائے گا کہ مخلوقات کی، مظاہر قدرت کی پوجا و پرستش ہو سکتی ہے، تو وہ ایمان کہاں رہا ان کے اندر؟ اس طریقے سے ایمان سے بے دخل کیا جا رہا ہے۔ اس لیے آج کے دور میں سب سے زیادہ ضرورت تو جیسے مکاتب کی تعلیم کی ہے ہی، مدارس کی اور مکاتب کی، اس کے ساتھ ساتھ والدین کی بھی بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اسکول سے آنے والے بچے کا جائزہ لے، بھئی کیا پڑھ کے آیا، کیا تم کو پڑھایا گیا، کیا سکھایا گیا، کون یہ کلمہ کفریہ ہے، یہ شرک ہے، یہ کبھی اسلام میں روا نہیں ہے۔ یہ سب چیزیں ہماری اپنی نسلوں کو بتانا ہوگا، اپنے بچوں کو کا جائزہ لینا ہوگا، اور لازماً ہر بچے کو مکتب میں بھیجنا ہوگا۔ آج تو بہت ہی زیادہ اس کی ضرورت ہو گئی ہے، پہلے سے کہیں زیادہ، ورنہ پھر ہماری نئی نسل ارتداد کے جب شکار ہوگی اور ایک ساتھ ایک سیلاب جب نکلے گا، پھر ہم اس کو روک نہیں سکیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہماری نسل نو کو ہر طرح کے باطل کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔